بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تخصص فی الحدیث سال اول، منہج النقد فی علوم الحدیث، ڈاکٹر نور الدین عطر کی ایک کتاب، اس کا لیکچر نمبر 23، باب دوم کی بحث ثانی فی علوم اسماء الروات، راویوں کے اسماء کنائی اور القاب سے متعلق علوم کا تفصیلی بیان، یہ آج کی گفتگو ہے۔ علوم اسماء روات کی اہم اقسام: راویوں کے ناموں، کنیتوں اور القاب اور ان کے احوال کی معرفت علم حدیث کے نازک ترین مباحث میں سے ایک ہے۔ اس مبحث کے تحت 12 بنیادی اقسام کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی اسماء روات کے تحت 12 انواع آتی ہیں۔ پہلی قسم ہے المبہمات، مبہم راوی۔ دوسرا ہے معرفت من ذکر باسماء متعددہ، کہ متعدد ناموں والے افراد کی معرفت۔ تیسرا ہے الاسماء والکنہ، نام اور کنیتیں۔ چوتھا ہے الالقاب، محدثین کے القاب۔ پانچواں ہے المنسوبون الی غیر آباء، غیر باپ کی طرف منسوب، یعنی کوئی دادا کی طرف منسوب ہے، کوئی کسی اور کی طرف منسوب ہے۔ پھر نمبر 6 پہ ہے النسب التی علی خلاف ظاہر، خلاف ظاہر نسبتیں۔ نمبر 7 پر ہے الموالی من الرباط والعلماء، علماء اور رباط میں جو آزاد کردہ غلام ہیں انہیں موالی کہا جاتا ہے۔ نمبر 8 پر ہیں اوطان الروات و بلدانہم، راویوں کے شہر اور وطن۔ نمبر 9 پر ہیں الاسماء المفردہ والکنہ، مفرد نام اور کنیتیں۔ نمبر 10 پر ہیں المتفق والمفترق، کہ یکساں نام اور الگ شخصیت، نام متفق ہے اور شخصیت مختلف ہے۔ نمبر 11 پہ ہیں المختلف والمختلف، یعنی خطاً ایک جیسے ہیں لکھنے میں لیکن نقطاً فرق ہے، جیسے حبیب اور جبیب، یا اس طرح اب۔ اور نمبر 12 پر ہے المتشابہ والمشتبہ المقلوب، یعنی مرکب اور مقلوب اسماء۔ تو یہ اسماء اور روات کے متعلق بنیادی طور پر 12 اقسام بنتی ہیں۔ پہلی قسم ہے مبہمات، یعنی مبہم راویوں کی پہچان، تعریف اور پہچان کے طریقے۔ تعریف یہ ہے کہ حدیث کے سند یا متن میں کسی مرد یا عورت کے نام کا صراحت سے ذکر نہ ہو، جیسے رجل، امرات، ابن فلاں، زوج فلانہ وغیرہ کہنا۔ پہچان کا طریقہ: یہ ابہام دوسرے طرق اور روایات سے صراحتاً نام آنے سے یا ائمہ سیر و مغازی کی تصریحات سے دور ہوتا ہے۔ بہت سے مبہم راوی ایسے ہیں جن کے ناموں کا علم نہیں ہو سکا، تو دوسرے طرق سے دوسری اسناد سے صراحت آئے گی، یا ائمہ مغازی و سیر بتائیں گے، یا پھر یہ نہیں ہو سکے گا، وہ اسی طرح مجہول ہی رہیں گے، مبہم رہیں گے۔ امام ابن صلاح کے نزدیک ابہام کے 4 بڑے درجات ہیں۔ پہلا، جہاں صرف رجل یا امرأتن، عورت کہا گیا ہو، یہ ابہام کی سب سے شدید قسم ہے۔ نمبر 2، جہاں ابن فلاں ہو، فلاں کا بیٹا، یا ابنۃ فلاں، فلاں کی بیٹی کہہ کر ابہام چھوڑا گیا ہو۔ نمبر 3، جہاں عم فلاں، فلاں کا چچا، یا عمتہ، یا فلاں کی پھوپھی، یہ منسوب۔ جہاں زوج فلانہ، فلاں کا شوہر، یا زوجۃ فلاں، فلاں کی بیوی کہا گیا ہو، تو یہ 4 درجے جو ہے وہ ابہام کے ہیں۔ ابہام کے مقامات اور اس علم کے فوائد، یعنی مبہمات کا جو علم ہے اس کے مقام کیا ہیں اور اس علم کے فوائد کیا ہیں۔ تو محل ابہام کی تقسیم: مصنف علیہ رحمہ کی رائے کے مطابق
ابہام کو اس کے وقوع کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ الابہام فی السند، سند کے اندر کسی راوی کا نام چھپا ہوا ہو۔ الابہام فی المتن، متن حدیث کے اندر کسی کردار کا نام مبہم ہو۔ یہ دو طرح سے ہے۔ سب سے اہم فائدہ سند کے ابہام کو دور کرنا ہے، کیونکہ جب سند میں عن عم ہی یا عن ام ہی ہو تو دوسرے طرق سے اس کا نام معلوم ہو جائے تو اس کے ثقہ یا ضعیف ہونے کا حکم لگانا ممکن ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر۔ متن میں ابہام دور کرنے کے جلیل القدر فوائد: فضیلت یا مذمت کے اصل حقدار شخصیت کا قطعی تعین کرنا، جیسے وہ ہے نا قریش کے لونڈے جو امارت السبیان، ٹھیک ہے، جو قریش کے نومر لوگ جو ہوں گے ان کے بارے میں مذمت آئی ہے تو وہ مبہم ہیں۔ اب کسی روایت سے ان کی تعیین ہو جائے تو یہ اس متن کا اس ابہام کو دور کرنے کا فائدہ ہوگا کہ اس سے مراد کون ہے۔ متعارض احادیث میں راوی کے وقت اسلام تاریخ معلوم کر کے ناسخ و منسوخ کی معرفت حاصل کرنا، تو یہ اس کے فوائد ہیں۔ حدیث کا سبب ورود معلوم کرنا کہ یہ کس کے بارے میں کہا گیا، اور فضیلت یا مذمت کے اصل حقدار کون ہے، اور تعارض کے وقت یہ معلوم کریں گے کہ اس میں ناسخ منسوخ کیا ہے۔ مبہمات کی زندہ اور عملی مثالیں: مثال، سند کا ابہام جو ضعف کا سبب بنا، اخت حذیفہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معاشر النساء اما لیکن فی الفدہ ما تحدین بھی، اما لکن فی الفدہ ما تحدین بھی۔ تو سند کی حقیقت، ابو داؤد کی سند میں راوی ربیع بن حراش اپنی بیوی سے اور وہ حذیفہ کی بہن حضرت حذیفہ بن یمان کی بہن سے روایت کرتے ہیں، تو نتیجہ حضرت حذیفہ کی بہن کا نام تو فاطمہ یا خولہ معلوم ہو گیا، لیکن ربیع بن حراش کی جو بیوی ہے اس کا نام معلوم نہیں، جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ٹھہری۔ یعنی اس میں ایک راوی جو ہے وہ مبہم ہے، تو یہ اس وجہ سے حدیث ضعیف ہو گئی۔ مثال، متن کا ابہام اور وہم کا تعقب: حدیث ابن عباس، ایک شخص نے آگے کہا کہ ان اختی حلفت ان تمشی الی بیت اللہ، کہ میری بہن نے بیت اللہ پیدل جانے کی نظر مانی۔ اب یہاں ابہام ہے۔ صحیحین کی دوسری روایت سے معلوم ہوا کہ وہ آنے والے شخص عقبہ بن عامر الجہنی تھے، تو وہم کا ازالہ: عقبہ کی بہن کا نام حافظ عراقی نے ام حبان بتایا جو وہم ہے، صحیح نام ام حبال ہے، جیسا کہ ابو ذر الحلبی نے اس کو واضح کیا۔ تو یوں نام کی تصریح جو ہے وہ معلوم ہو گئی کہ ان کا نام ام حبال تھا، نہ کہ ام حبان۔ اس فن کی بہترین تصنیف حافظ ولی الدین احمد عراقی کی کتاب ہے المستفاد من مبہمات المتن والاسناد۔ تو اس کتاب کے ذریعے ہم مبہم متن اور مبہم سند میں جو راوی ہیں انہیں معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ وہ راوی کے جن کو مختلف ناموں سے ذکر کیا گیا، من ذکر باسماء مختلفۃ او نعوت متعددۃ، یا متعدد صفات کے ساتھ ذکر کیا گیا، یعنی ایک ہی راوی ہو لیکن ائمہ حدیث یا مدلسین اپنے خاص مقصد یا تدلیس کے لیے اسے مختلف ناموں، کنیتوں یا القاب سے ذکر کریں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک ہی شخص کو دو الگ الگ اشخاص سمجھنے کی فاحش غلطی سے تحفظ ملے گا۔ دوسرا یہ کہ کسی ضعیف راوی کو نام بدلنے کی وجہ سے ثقہ یا ثقہ کو ضعیف سمجھنے سے احتراز ہوگا۔ تیسرا یہ کہ مدلسین کی چالوں کو ظاہر کرنا جو اجنبیت پیدا کرنے کے لیے راوی کو غیر مشہور نام سے ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کی مثال عالی یہ ہے محمد بن صائب الکلبی، یہ صاحب تفسیر ہے، یہ متروک راوی ہے۔ یہ جو تفسیر ابن عباس ہے تنویر المقباس، اس کا بھی راوی یہی ہے، تو یہ کذاب راوی ہے، متروک راوی ہے۔ یہ راوی سخت ضعیف ہے، لیکن اس کا نام اس طرح بدل کر لائے گئے ہیں۔ ابو النضر محمد ابن اسحاق نے ان سے قصہ تمیم داری کی روایت میں یہ کنیت استعمال کی تاکہ حال چھپ سکے، جو کہ ابن اسحاق بھی جو ہے وہ مدلس راوی ہیں۔
تو ابو اسحاق ابن اسحاق نے انہیں ابو النضر کہا، نضر۔ اور دوسرا ہے حماد بن صائب، ابو اسامہ نے ان سے روایت لی جہاں حمزہ بن محمد دھوکہ کھا گئے اور انہیں سکہ قرار دے دیا کیونکہ وہ اس کو پہچانا سکے۔ ابو سعید عطیہ العوفی نے ان سے اس کی کنیت سے تفسیر روایت کی تاکہ سننے والے کو دھوکہ ہو کہ یہ جلیل القدر صحابی ابو سعید خدری ہیں، جبکہ ابو سعید خدری نہیں ہے، یہ محمد بن صائب الکلبی ہے۔ تو عطیہ اوفی پر بھی کلام ہے۔ اہم تصنیف خطیب بغدادی کی موضع اوہام الجمع والتفریق اس باب میں سب سے بڑی کتاب ہے، جس کے ذریعے ہم اس طرح کے ایک نام کے متفرق یعنی ایک راوی کے متفرق نام اور صفات کو ہم جان سکتے ہیں۔ تیسرا ہے الاسماء والکنا، نام اور کنیتیں، مقصود اور فائدہ۔ کنیت سے مشہور راویوں کے اصل نام اور ناموں سے مشہور راویوں کی کنیتوں سے پہچان تاکہ راوی کا حال کھل کر سامنے آ سکے اور نام اور کنیت دو الگ اشخاص سمجھنے کی غلطی نہ ہو۔ وہم کی مثال، ایک سند میں آیا ہے عن عبداللہ بن شداد عن ابی الولید عن جابر مرفوعا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس سند میں وہم ہے کیونکہ عبداللہ بن شداد ہی ابو ولید ہیں اور ان کے درمیان لفظ عن کا اضافہ راوی کا وہم ہے، یعنی ہونا یہ چاہیے عن عبداللہ ابن شداد ابو ولید، تو یہ عن جو ہے نا یہ راوی کا وہم ہے۔ امام ابن صلاح نے کی 5 اہم ترین اقسام، تو امام ابن صلاح نے ان کی 5 اہم ترین اقسام بنائی ہیں۔ قسم اول، جن کا نام ہی ان کی کنیت ہے، جیسے ابو بکر بن عبد الرحمن، یہ فقہائے 7 میں سے۔ اور دوسرے ہیں جی، دوسری قسم ہے جن کی صرف کنیت معلوم ہو، اصل نام سرے سے ہی معلوم ہو، جیسے صحابی ابو النعاس اور تابعی ابو الابیت۔ کس مثال ہے جن کے 2 یا 2 سے زیادہ کنیتیں ہیں، جیسے ابن جریج جو ابو خالد اور ابو ولید دونوں کہلاتے ہیں، ان کی 2 کنیتیں۔ قسم رابع، جن کی کنیت بے حد مشہور ہو پر نام میں سخت اختلاف ہو، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ، تو ان کی کنیت مشہور ہے لیکن ان کے نام میں 20 اقوال ہیں۔ صحیح ترین قول یہ ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے۔ اور 5ویں قسم یہ ہے وہ جو نام سے مشہور ہیں پر ان کی کنیت بھی محفوظ ہے، جیسے طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، جن کی کنیت ابو محمد ہے۔ نمبر 4 پر ہے القاب المحدثین، محدثین کے القاب۔ تعریف، وہ تعریفی یا عیبدار صفت جو کسی راوی کے نام کا حصہ بن جائے، اگر اس کی معرفت نہ ہو تو القاب اور اسماء میں خلط ملط ہو جائے گا۔ شرعی حیثیت اور محدثین کا منہج۔ القاب 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جو صاحب لقب کو ناگوار نہ گزریں جیسے جائز ہے، اور دوسرے وہ جو اسے ناگوار گزرے ناجائز۔ محدثین اگر ناگوار گزرنے والے القاب جیسے اعمش، اعرج استعمال کرتے ہیں تو وہ صرف راوی کی پہچان اور تمیز کے لیے کرتے ہیں، عیب جوئی یا تان زنی کے لیے نہیں کرتے۔ لطیف اور انوکھے القاب کی مثالیں، الضال، معاویہ بن عبد الکریم، یہ گمراہ نہیں تھے بلکہ مکے کے راستے میں بھول گئے تھے، گم ہو گئے تھے، تو اس لیے معاویہ بن حکیم الضال انہیں کہتے ہیں، یعنی گم ہو گئے تھے۔ الضعیف، یہ عبداللہ بن محمد ہیں، یہ حدیث کے امام تھے لیکن جسمانی ساخت کے اعتبار سے نحیف اور کمزور تھے، اس لیے انہیں عبداللہ بن محمد الضعیف کہتے ہیں۔ غندر، یہ مسلم کے راوی ہیں، تو محمد بن جعفر البصری حجازی زبان میں شور مچانے والے کو کہتے ہیں۔ اپنے استاد ابن جریج سے کثرت سے جرا و بحث کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا اسکت یا غندر، اے شور مچانے والے چپ کر جا، یہ غندر سے مشہور۔ بندار، محمد بن بشار، یہ اپنے شہر میں حدیث کے بندار یعنی بڑے تاجر اور ذخیرہ اندوز کہلاتے تھے کیونکہ ان کے پاس حدیث کا وسیع ذخیرہ تھا۔ متین یا متین، یہ ابو جعفر حضرمی ہیں، بچپن میں مٹی میں کھیل رہے تھے تو استاد ابو نعیم فضل بن دکین نے انہیں دیکھ کر فرمایا یا متین، اے مٹی والے، تو یہ اسی کے ساتھ متین معروف۔
نمبر 5 اور 6، غیر آبا کی طرف نسبتیں اور خلاف ظاہر انساب۔ المنسوبون الی غیر آباء، وہ لوگ جو اپنے آبا کی طرف، بعض راوی اپنے حقیقی والد کی بجائے دوسروں کی طرف منسوب ہو کر مشہور ہو جاتے ہیں۔ ماں کی طرف نسبت، معاذ اور معوذ ابن افرا، باپ کا نام الحارث تھا، یہ دونوں صحابی ہیں، لیکن ابن افرا کی طرف یعنی والدہ کی طرف یہ منسوب ہے۔ محمد بن حنفیہ، یہ مولا کائنات کے بیٹے ہیں، والد علی ابن ابی طالب ہیں، لیکن یہ اپنی والدہ کی طرف منسوب ہیں۔ دادی کی طرف نسبت، بشیر بن خصاصیہ، یہ دادی کی طرف خصاصیہ جو ہے۔ دادا کی طرف نسبت، ابو عبیدہ بن جراح، یہ عامر بن عبداللہ ہے، تو جراح دادا ہے اس کی طرف، یہ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ امام احمد بن حنبل، تو احمد بن حنبل احمد بن محمد ہیں، تو یہ بھی دادا کی طرف منسوب، احمد بن محمد بن حنبل ہے۔ مربی یعنی گود لینے والے کی طرف، مقداد بن اسود، یہ جلیل قدر صحابی حضرت مقداد، تو اصل والد عمر کندی تھے، تو اسود نے ان کی پرورش کی، تو اس لیے مقداد بن اسود کہلائے۔ تو ایسی نسبتیں، اور نمبر 6 النسب التی علی خلاف، وہ ایسی نسبتیں جو بظاہر قبیلے، صنعت یا شہر کی معلوم ہوتی ہیں، مگر حقیقت میں وہ عارضی سبب کی ہوتی ہیں۔ سلیمان بن ترخان التیمی، تو یہ قبیلہ تیم سے نہیں تھے، صرف ان کے محلے میں عارضی قیام کی وجہ سے انہیں تیمی کہا گیا، قبیلہ تیم کے محلے میں انہوں نے عارضی قیام کیا۔ خالد الحذا، یہ جوتے بنانے والے نہیں تھے، بلکہ صرف جوتیوں کے بازار میں بیٹھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو انہیں خالد الحذا کہتے ہیں۔ مقسم مولا ابن عباس، یہ عبداللہ بن حارث کے غلام تھے، مگر ابن عباس کی صحبت کی وجہ سے مولا ابن عباس کہلائے، ان کے پاس آتے تھے۔ تو اہم کتاب جو ہے وہ امام سمعانی کی الانساب اس موضوع پر بنیادی مرجع ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سارے دیکھے جا سکتے ہیں کہ یہ راوی کس کی طرف۔ نمبر 7 پر الموالی من الروات والعلماء، آزاد کردہ غلام راوی۔ اہمیت، قبیلے کے اصل نسب والے یعنی سلیبہ اور غلامی یا حلف کے رشتے سے جڑے راویوں کو مولا کے درمیان فرق کرنا تاکہ اشخاص میں خلط ملط نہ ہو۔ تو ولا کی 3 قسمیں، ولاء العتاقہ یعنی آزاد کرنے کا رشتہ، ولاء الاسلام اور ولاء الموالات حلیف۔ تو ائمہ حدیث میں موالی کی مثالیں، امام محمد بن اسماعیل بخاری الجوفی، یہ اصالتاً جوفی نہیں تھے، بلکہ ان کے دادا مغیرہ نے جوفی قبیلے کے گورنر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، لہذا یہ ولائے اسلام کی وجہ سے جوفی کہلائے۔ امام مالک بن انس الاصبحی التیمی، تو یہ اصبح قبیلے کے نسل سے تھے، لیکن بنو تیم کے ساتھ حلیف ہونے کی وجہ سے انہیں تیمی کہا جاتا ہے۔ امام زہری اور خلیفہ عبد الملک بن مروان کا مکالمہ، امام زہری نے خلیفہ کو بتایا کہ مکہ، یمن، مصر، شام، خراسان اور بصرہ جیسے تمام اسلامی مراکز میں علمی سیادت اور منصب قضا موالی یعنی آزاد کردہ غلاموں کے پاس ہے۔ خلیفہ نے حیرت سے کہا، واللہ موالی عربوں پر اس طرح حاوی ہو جائیں گے کہ وہ ممبروں پر خطبہ دیں گے اور عرب ان کے نیچے بیٹھیں گے۔ امام زہری نے جواب دیا، اے امیر المومنین، یہ اللہ کا دین ہے، جس نے اس کی حفاظت کی وہ سردار بنا، اور جس نے اسے ضائع کیا وہ گر گیا۔ یعنی جو علم دین حاصل کرے گا اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا، چاہے وہ عرب ہو یا غیر عرب ہو۔ تو یہ امام زہری کے زمانے میں مکہ، یمن، مصر، شام، خراسان، بصرہ میں جیسے تمام اسلامی مراکز میں علمی سیادت جو تھی وہ آزاد کردہ غلاموں کے پاس آئی۔ اسی لیے امام اعظم کے اساتذہ میں حضرت عطا بن رباح جو تھے وہ غلام تھے، موالی تھے، اور وہ مفتی مکہ تھے۔ 9 اور 10 اوطان روات اور اسماء مفردہ، اوطان روات و بلدان،
اسلام کے بعد جب قبائلی نظام کی جگہ شہروں نے لے لی تو راویوں کا اپنے شہروں کی طرف منسوب ہونا رائج ہوا۔ فائدہ، اس علم سے راوی کے شیوخ کا پتہ چلتا ہے کہ تدلیس الہی ظاہر ہوتی ہے اور اسماء اور سماع و ملاقات کا امکان ظاہر ہوتا ہے۔ قاعدہ، راوی اپنے گاؤں یا شہر دونوں کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ ہجرت کی صورت میں دونوں شہر ملا کر لکھے جائیں گے، جیسے الشامی ثم عراقی، یعنی یہ شام سے تھا پھر اس نے عراق کی طرف ہجرت کی۔ اور اسماء مفردہ والکنا والالقاب، وہ نام، کنیت، لقب جو تاریخ حدیث کے تمام راویوں میں صرف ایک ہی شخصیت کے ساتھ خاص ہو، انہیں اسماء مفردہ کہتے ہیں، جیسے سدی بن عجلان ابو امامہ، شکل بن حمید سفینہ، یہ لقب ہے مولا رسول، یعنی سفینہ جو صحابی تھے ان کا نام تھا شکل بن۔ انوکھی مثال، وہ راوی جس کے باپ دادا کا نام بھی دنیا میں منفرد ہے، جیسے مسدد بن مسرحد بن مسربل، یہ بھی بخاری مسلم کے راوی ہیں۔ کتاب احمد بن ہارون البردیجی کی کتاب ہے الاسماء المفردہ، اس موضوع پر وہ دیکھی جا سکتی۔ نمبر 10 پر ہیں المتفق والمفترق، کہ لفظاً اور خطاً ایک جیسے ہیں لیکن شخصیت الگ ہے۔ تعریف، راویوں کے نام لکھنے اور بولنے یعنی رسم الخط اور تلفظ میں بالکل ایک جیسے ہیں لیکن شخصیت مختلف ہے۔ اہمیت، یہ علم ثقہ اور ضعیف راویوں کے درمیان تمیز کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے تاکہ کسی صحیح حدیث کو ضعیف یا ضعیف کو صحیح نہ سمجھ لیا جائے۔ امام ابو عمر ابن صلاح کے نزدیک اہم اقسام اور مثالیں۔ قسم اول، نام اور باپ کا نام ایک ہو، جیسے انس بن مالک نام کے 10 افراد ہیں، انس بن مالک نام کے 10، جن میں سے 5 سے حدیث مروی ہے۔ سب سے مشہور خادم رسول امام حضرت انس بن مالک ہیں اور حضرت امام مالک کے والد ہیں انس بن مالک۔ دوسری قسم ہے نام، باپ اور دادا کا نام ایک ہو، جیسے احمد بن جعفر بن حمدان نام کے 4 مختلف راوی ہیں۔ قسم سوم، کنیت اور نسبتیں ایک ہوں، جیسے ابو عمران الجونی نام کے 2 راوی ہیں۔ قسم رابع، چہارم، صرف نسبت میں اشتراک ہو، جیسے العاملی تو طبرستان کے عامل شہر والے یا جیحون کے عامل شہر والے جو ہے وہ عاملی کہلائے۔ تو اس موضوع پر جو اہم تصنیف ہے وہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے المتفق والمفترق، اس فن کی سب سے عمدہ نمونہ یعنی کتاب ہے۔ 11ویں بحث ہے المختلف والمختلف، یعنی خطاً ایک جیسے ہوں لیکن نطقاً بولنے میں الگ ہوں۔ وہ نام جو لکھنے میں رسم الخط میں بالکل ایک جیسے ہوں لیکن بولنے اور اعراب تلفظ میں مختلف ہوں، اس کا کوئی عمومی ضابطہ نہیں ہے، یہ صرف حفظ اور سماع پر موقوف ہے۔ اس میں اول ضبط علی العموم، یعنی عام قاعدہ، قریش کے نسب میں یہ نام ہمیشہ حزام یعنی ہا کے کسرہ اور زا کے ساتھ ہے، جبکہ انصار میں ہمیشہ حرام یعنی ہا کے فتح اور را کے ساتھ ہوگا، حزام اور حرام۔ ابو عبیدہ، علم حدیث میں تمام نام عین کے لمحہ کے ساتھ ہیں، فتح کے ساتھ کوئی راوی نہیں ہے، یعنی ابو عبیدہ کوئی نہیں ہے، ابو عبیدہ نام کے الفاظ تو عین کے ساتھ، عین کے ضمہ کے ساتھ علم حدیث میں راوی ہوں گے، عین کے فتح کے ساتھ کوئی راوی نہیں ہے۔ عیسیٰ بن ابی عیسیٰ کو الحنات، گندم والا، الخبات اور الخیات تینوں پڑھا گیا ہے کیونکہ انہوں نے یہ تینوں پیشے اختیار کیے۔ اور دوسری قسم ہے الضبط علی الخصوص، یعنی خاص کتب، کچھ نام مخصوص کتب جیسے صحیحین یا موطا کے حوالے سے ضبط کیے جاتے ہیں، جیسے قاضی عیاض نے اس پر مشارق الانوار لکھی ہے۔ صحیحین میں تمام نام حسین تصغیر کے ساتھ ہیں سوائے ابو حسین عثمان بن عاصم کے جو فتح کے ساتھ۔ تو اس موضوع پر جو اہم تصنیف ہے وہ ابن معقولہ کی الاکمال ہے اور امام ذہبی کی المشتبہ ہے، جس میں یہ نام دیکھے جا سکتے ہیں۔
12ویں اور 13ویں جو ہے قسم وہ ہے المتشابہ اور المشتبہ المقلوب۔ متشابہ مرکب علوم کا سنگا، یعنی یہ پچھلی دو اقسام متفق اور مختلف کا مرکب ہے، یعنی راویوں کے ناموں میں اتفاق ہو اور نسبت میں اختلاف ہو اور اطلاق پایا جائے، یا اس کے برعکس۔ مثال اول ہے جی موسیٰ بن علی، عین کے فتح کے ساتھ ایک جماعت ہے، اور موسیٰ بن علی یہ صرف ابن ربا الخمی ہیں۔ تو موسیٰ بن علی ایک ہے اور موسیٰ بن علی ایک پوری جماعت ہے۔ مثال دوم اس کا عکس، عمر بن زرارہ اور عمر بن زرارہ، ایک عمر ہیں ایک عمر ہے۔ تو اہم تصنیف اس میں خطیب بغدادی کی کتاب ہے تلخیص المتشابہ فی الرسم۔ نمبر 13 پر ہے المتشابہ القلوب، یعنی الٹ پلٹ کی اسم، ایک راوی کا نام دوسرے کے باپ کے نام ہو اور دوسرے کا نام پہلے کے باپ کا نام ہو، جس سے ائمہ کو بھی الٹ پلٹ کا وہم ہو جائے۔ اس کی مثال ہے یزید بن اسود اور اسود بن یزید، اسی طرح ولید بن مسلم اور مسلم بن ولید۔ تو اس دوسری مثال میں امام بخاری کو بھی تاریخ میں وہم ہوا تھا، جس پر ابن ابی حاتم نے تنبیہ فرمائی۔ تو خلاصہ کلام اور حتمی نتیجہ، راویوں کی شخصیت کے تعارف اور تعین کے لیے محدثین اعظام کی یہ محنت 3 بنیادی ستونوں پر قائم تھی، جس نے جرح و تعدیل کی بنیاد رکھی۔ نمبر 1 زمانی جہت، راوی کا اپنے طبقے، اساتذہ اور شاگردوں کے درمیان مقام متعین کرنا، جیسے المدبج اور روایت الاقران۔ دوسری ہے مکانی جہت، یعنی اوطان، شہروں اور اسفار کا سفروں کا باریک بینی سے جائزہ لینا، تاکہ سماع حدیث کی تصدیق اور تدلیس کا انکشاف ہو سکے۔ تیسرا ہے اسمی جہت، ناموں، کنیتوں، القاب، باریک ترین تشابہات، متفق، مختلف، متشابہ اور مخلوق کی تفریق کر کے ابہام کے پرتوں کو چاک کیا جائے۔ یہ اللہ کا دین ہے، جس نے اس کے اصولوں کی حفاظت کی وہ دنیا میں علمی سیادت کے منصب پر فائز ہوا، اور جس نے اسے ضائع کیا وہ گر گیا۔ تو یہ آج کی ہماری یہ پریزنٹیشن تھی، آج کی طویل پریزنٹیشن تھی یہ۔ البتہ اس پر جو سبق ہوگا، متن جو ہے وہ ہم کل کی کلاس میں اس کو آغاز کریں گے، کیونکہ ہم آج کی کلاس میں اس کو مکمل نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ مبحث ثانی جو ہے وہ فی علوم الاسماء الرباط، تو کل ہم یہاں سے یہ متن پڑھیں گے۔ آج کی جو پریزنٹیشن ہے اس کے بعد